سلام، پیس، گریٹنگس۔ اچھا، یہ چینل میں نے صوفیوں کے واقعات بیان کرنے کے لیے بنایا تھا، اور صوفیوں کے واقعات بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی بہتر طور پہ سمجھ سکے، گزار سکے۔ صوفیوں کی تعلیم کیا ہے؟ صوفیوں کی تعلیم ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اس کی مخلوق سے محبت کرو، لوگوں میں پیس اور ہارمنی رکھو، اور کسی کو ناحق تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، محبت پیار سے رہو، اور اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ یہ راضی برضا جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے صوفیوں کی تعلیم۔ اچھا، ہم وکیلوں کی زندگی میں بڑے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ زندگی کے ہر واک کے اشخاص سے پڑتا ہے۔ تو آج بھی کچھ اسی طرح کی بات ہوئی، اور میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ میرے پاس ایک خاتون آ کر بیٹھی تھی، اور مصیبت زدہ تھی، اور تکلیف میں تھی، رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ تو میں نے کہا سزا نہیں دی ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش، ٹیسٹ۔ تو اس نے کہا کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو فرق میں نے اسے بتایا، میں نے سوچا میں آپ کو بھی بتاؤں۔ اکثر لوگ سمجھتے نہیں، سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اور سزا و جزا جو ہے نا، اس کا ایک وقت معین ہے۔ سزا اور جزا آرڈر ہوتا ہے، ججمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ججمنٹ ڈے پر ہوگا۔ جب تک آپ کے اعمال جاری ہے، جب تک آپ کی زندگی جاری ہے، آپ کا اعمال نامہ، آپ کا زندگی نامہ بند نہیں ہوتا، تو سزا جزا کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی عمل کے مکمل ہونے پر ہوتا ہے۔ ونس یو کمپلیٹ دا ہول ایکٹ، اس کے بعد ہی کوئی فائنل ڈیسیجن آتا ہے۔ یہ جو ہے زندگی میں آنے والی مشکلات ہے، تکالیف ہے، زندگی میں آنے والے مشکل وقت ہے، اور بہت مشکل وقت آتے ہیں، اور تو اس میں آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، آپ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور ایک فرق جو بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ جب سزا اور جزا ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس چوائس کا حق نہیں رہتا۔ جب آزمائش ہوتی ہے تو آپ کے پاس چوائس کا حق رہتا ہے۔ آپ مشکل وقت میں ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ صحیح راستے پر قائم رہیں، یا پھر آپ کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیں غلط طریقے کا یا گناہ کا، یا آپ غلط راستے پر چلے جائیں۔ تو وہ تو آپ کا ٹیسٹ ہو گیا نا، جہاں آپ کو چوائس ملتی ہے وہاں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ زندگی میں جو بھی واقعات رونما ہو، اگر آپ حق پر رہیں اور حق سے، اور دنیا عالم الاسباب ہے، جو اسباب موجود ہے آپ اسے بالکل استعمال کریں اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے، مگر آپ حق پر ہو۔ اگر آپ ناحق پر ہو تو آپ نے غلط چوائس کر لی۔ آپ اپنی چوائس کا دھیان رکھیں، آپ اپنی چوائس، صحیح اور غلط کی چوائس جو ہے، وہ سینس آف رائٹ اینڈ رانگ، وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ صحیح اور غلط کی چوائس، حق اور ناحق کی چوائس اگر آپ صحیح طور پہ کر سکتے ہیں، تو آپ یہ آزمائش، یہ ٹیسٹ میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ کے لیے سزا اور جزا طے کیا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے آخرت پر، ہمارا ایمان ہے قدر پر، ہمارا ایمان ہے لائف ہیئر آفٹر پر۔ تو جو کچھ بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، صرف اتنے اس دنیا تک محدود نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں آپ اسباب جو موجود ہے، اس دنیا کے، اس عالم کے جو اسباب موجود ہیں، اس سے آپ اپنے لیے آسانی پیدا کریں، اپنے مشکلات کم کرنے کی کوشش کریں، مگر فیصلہ تو برحق لائف ہیئر آفٹر میں ہی ہے۔ میں نے سوچا یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر مشکل وقت آ گیا، مصیبتیں آ گئی تو ہم کو سزا مل گئی۔ نہیں، آپ کی سزا ابھی نہیں ہوئی ہے۔ سزا ہوئی ہے نہ جزا ہوئی ہے، وہ تو سب آپ کی سانسیں ختم ہو جائیں کہ اس کے بعد اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جب تک سانسیں جاری ہے، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ اپنے اعمال درست کر سکتے ہیں، آپ خدا سے معافی مانگ سکتے ہیں، آپ بندوں سے معافی مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے رویوں کو صحیح کر سکتے ہیں، آپ غلط راستوں سے ہٹ کر رائٹ، جو صحیح راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، رائٹیسنس پر واپس آ سکتے ہیں۔ یہ سب اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اسی لیے یہ مواقع دیتا ہے۔ تو اور اکثر باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مصیبت آ گئی بھائی،
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے اور جس پر اس نے پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے وہ سب کٹ رہے ہیں، آپ کی مغفرت کا سامان پیدا ہو رہا ہے، بشرط یہ کہ آپ وہ تمام مشکل وقت میں صبر قائم رکھیں، خدا پر ایمان قائم رکھیں اور اپنے اعمال درست رکھیں۔ تو اپنے اعمال درست رکھیں، اپنی آزمائشوں میں اللہ سے مدد مانگیں اور ثابت قدمی پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے۔ یہی میری دعا ہے آپ کے اور میرے لیے۔ پیس۔